میں نے چچا سے اپنی زمین کا مطالبہ کیا تو چچا بولے تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے اپنی زمین کے پیسے لے لیے تھے، حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا۔ میں نے کورٹ میں جانے کی دھمکی دی تو چچی غصے میں میرا گلا دبانے لگی۔ چچا چچی مجھے مارنے ہی والے تھے کہ چچا کے ملازم نے کہا آپ اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں، میں اسے گاؤں لے جاؤں گا، یہ کبھی آپ کو شکل نہیں دکھائے گی۔ چچا نے زبردستی تھپڑ مار کر میرا نکاح ملازم سے کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے سب اللہ پر چھوڑ دیا، مگر جب ملازم کے گھر پہنچی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا جب دو پولیس والوں نے اسے سیلوٹ مار کر کہا میری زندگی کا سب سے بڑا ثانیہ وہ رات تھی جب میرے ماں باپ کی زندگی مجھ سے چھین لی گئی۔ وہ رات آج بھی میری روح پر نقش ہے۔ اس روز ہوا میں عجیب سی وحشت تھی، جیسے سب کچھ بدلنے والا ہو۔ میرے والدین اپنے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور میں صحن میں کھیل رہی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور چچا گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے چچی کی تیز آواز گونجی تھی، آج حساب ضرور برابر ہوگا۔ میں سہم کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میری ماں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، مگر جواب میں چچا نے غصے سے کہا زمین میرے حوالے کر دو ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میرے ابا نے سنجیدگی سے کہا یہ زمین میرے باپ کی نشانی ہے، میں اسے بیچ نہیں سکتا۔ اگلے لمحے کمرے میں شور اٹھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے میرے ماں باپ کو بے دردی سے زمین پر گرا دیا گیا۔ ان کی سانسیں ٹوٹتی گئیں اور میرا دل دہلتا رہا۔ میں چیختی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، ماں ابو، مگر میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ خون کی بو نے میرے وجود کو ہلا دیا۔ چچی نے میری طرف دیکھا اور زہر بھری آواز میں کہا چپ رہ ورنہ تیرا بھی یہی حال ہوگا۔ میں روتی رہی، دعائیاں دیتی رہی، مگر کسی نے نہ سنی۔ میرے باپ نے آخری بار مجھے دیکھتے ہوئے ہونٹ ہلائے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر آواز ان کے گلے میں ہی دب گئی۔ ماں کے ہاتھ کانپتے ہوئے میری طرف بڑھے، مگر پھر وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ اس منظر نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میری چیخیں آسمان کو چیرتی رہیں، مگر وہ چار دیواری میرے درد کو نگل گئی۔ اس رات کے بعد میری دنیا ٹوٹ کر بکھر گئی۔ میں ایک لمحے میں یتیم ہو گئی اور میرے سامنے وہی لوگ کھڑے تھے جنہوں نے سب کچھ اجاڑا تھا۔ چچا نے سرد لہجے میں کہا اسے ساتھ لے چلو، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ چچی نے طنز ہنسی کے ساتھ جواب دیا ذمہ داری؟ یہ تو منحوس ہے، اس کی وجہ سے ہمارا سکون برباد ہوا۔ ان کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں اور میرا دل ٹکڑوں میں بکھرتا رہا۔ مجھے گھر سے گھسیٹ کر ان کے ساتھ لے جایا گیا۔ میرا وجود بے جان سا ہو گیا تھا۔ میرے والدین کی زندگی چھن جانے کے بعد میں جن لوگوں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوئی ان کے گھر کا ہر دن غلامی سے کم نہ تھا۔ جس رات نے میری دنیا اجاڑ دی تھی وہی رات میری غلامی کا آغاز بھی ثابت ہوئی۔ اگلی ہی صبح سورج نکلنے سے پہلے مجھے جگا دیا گیا۔ چچی دروازہ زور سے پیٹتے ہوئے بولی اٹھ جا منحوس لڑکی، سارا گھر تیرے لیے نہیں سو سکتا۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی تو انہوں نے جھاڑو میرے ہاتھ میں تھما دی۔ صحن میں ہر طرف پتے بکھرے تھے۔ میں کانپتے ہاتھوں سے جھاڑو دینے لگی۔ سردی کے باوجود میرے پاؤں ننگے تھے اور ہاتھ سن ہو رہے تھے، لیکن کسی کو میری حالت سے غرض نہ تھی۔ پہلا دن ہی میرا امتحان بن گیا۔ برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ چچی نے کہا یہ سب آج ہی چمکنے چاہیے، اگر ایک بھی گندا رہ گیا تو تجھے دیکھ لوں گی۔ میں سارے دن صابن سے ہاتھ رگڑتی رہی، ہاتھوں کی کھال اترنے لگی، مگر مجھے سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ شام کو جب میں تھکی ہاری زمین پر بیٹھی تو چچی نے میرے سر پر پانی کا جگ اڈیل دیا اور بولی یہاں آرام کرنے نہیں آئی، جا جانوروں کو چارہ ڈال۔ میں لرزتی ٹانگوں سے کھڑی ہوئی اور کھونٹے پر بندھے بیل کے پاس چلی گئی۔ جانور بھوکے تھے اور زور زور سے ہانپ رہے تھے۔ میں نے بھوسا ڈالا مگر اتنی تھکن تھی کہ خود وہیں بیٹھ گئی۔ ایک دن جب میں نے دیر سے روٹی پکائی تو چچا کمرے سے نکل کر دھاڑنے لگے، کیا وقت لگایا ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے اور یہ لڑکی سستی کر رہی ہے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ چچی پیچھے سے طنز کرتی ہوئی بولی کیا کریں، یہ منحوس ہے ہی نکمی، اس سے تو ہمارے گھر میں نحوست اتر آئی ہے۔ میں خاموش رہی۔ میرا دل چاہا کہ چیخوں اور کہوں کہ نحوست ان کے ظلم میں ہے، لیکن میں ڈر کے مارے زبان بند کیے رہی۔ گھر کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں بھی میری جان کھپائی جاتی۔ صبح کا وقت ہوتا اور مجھے ہلکے کپڑوں میں دھوپ کے نیچے کام کرنے بھیج دیا جاتا۔ دھان کے کھیت میں پانی بھرتے ہوئے میرا قد بھیگ جاتا، کچی مٹی میں میرے پاؤں دھنستے اور ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے۔ دوسرے مزدور کبھی میرا حال دیکھ کر افسوس سے کہتے یہ تو ابھی بچی ہے، اسے کیوں اتنا کام کرواتے ہو، مگر چچا غصے سے جواب دیتے یہی کرے گی، یہ اس پر احسان ہے کہ ہم نے اسے رکھا ہوا ہے۔ ان کا یہ جملہ میرے دل میں چبھتا۔ وہ اپنی باتوں میں یہ تاثر دیتے جیسے انہوں نے مجھ پر کوئی بہت بڑا کرم کیا ہو، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میری زمین ہڑپ کر کے مجھے غلام بنایا گیا تھا۔ ایک دن گاؤں میں بارات آئی، پورا محلہ خوشی میں جھوم رہا تھا۔ میں دور سے دیکھ رہی تھی کہ کیسے لڑکیاں ہنسی خوشی گیت گا رہی ہیں۔ دل چاہا کہ میں بھی جا کر دیکھوں، لیکن چچی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا ادھر مت جانا، لوگوں کی خوشیاں دیکھنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔
चल आटा गूंद। मैं अंदर आ गई, कमरे में बैठकर अपने आंसू छुपाती रही। उस दिन मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी दूसरों की खुशियों को दूर से देखने और खुद अंधेरों में रहने का नाम है। कुछ अरसे बाद मेरे स्कूल की हम उम्र लड़कियां गली में खेल रही थीं। एक ने मुझे आवाज दी, आओ खेलें, छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं उनकी तरफ 2 कदम बढ़ी ही थी कि चच्ची चीखती हुई आ गई, क्या खेलने आई है? जा अंदर जाकर झाड़ू दे, तेरे नसीब में खेल नहीं काम है। लड़कियां हैरानी से मुझे देखती रह गई और मैं नजरें झुकाकर वापस लौट गई। उस दिन के बाद किसी ने मुझे खेलने के लिए नहीं बुलाया। मैं सबकी नजरों में बस नौकरानी थी। चच्चा अक्सर शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठकर महफिल जमाते, वो हुक्के का धुआं उड़ाते और फखर से कहते, हमने अपनी भतीजी को सहारा दिया है, यतीम थी, हमने पाल लिया, बड़ा एहसान है हमारा। दोस्त वाह वाह करते और मैं कोने में बर्तन धोती रहती। कोई नहीं जानता था कि अंदर से मेरा दिल कैसे चीख रहा है। चच्ची की आदत थी कि हर वक्त मुझे कोसती, कभी कहती तेरी वजह से मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, कभी कहती अगर तू हमारे घर ना आती तो हम खुशहाल होते। मैं हैरान होती कि मेरी मौजूदगी को वो हर मसले की जड़ क्यों बना देती हैं। एक बार मैंने हिम्मत करके कहा, चच्ची मैंने क्या कसूर किया है? वो गुस्से से बोली, कसूर तेरा वजूद ही कसूर है। ये कहकर उसने मेरा कान मरोड़ दिया। मुझे दिन रात बस एक ही ख्याल सताता कि आखिर कब तक ये जिंदगी सहनी है। लेकिन मेरी उम्र छोटी थी, मेरे पास ना सहारा था ना हिम्मत। मैं बस अपने अंदर जलती हुई आग को छुपाकर काम करती रहती। जब सब सो जाते तो मैं बिस्तर पर लेटकर छत को घूरती और सोचती, काश माँ और अब्बू होते तो मेरा ये हाल ना होता। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे वो रात याद आ जाती जब उनकी सांसें मेरे सामने रुक गई थी। यूं मेरी जिंदगी गुजरती रही, सुबह से शाम तक गुलामी, रात को आंसू। चच्चा और चच्ची की बातों ने मुझे अंदर से जख्मी कर दिया था, मगर मेरे दिल में एक ख्वाब जिंदा था। मैं सोचती रहती थी, किसी दिन इन सबका मुकरू चेहरा सबके सामने बेनकाब करूंगी। ये ख्वाब मुझे जिंदा रखता, वरना मेरा वजूद कब का टूटकर बिखर गया होता। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था और मैं हर गुजरते दिन के साथ बदल रही थी। वो बच्ची जो कल तक दूसरों के इशारों पर चलती थी, अब सवाल उठाने लगी थी। मेरा दिल कहता था कि सच बोलने का वक्त करीब है। मैंने दिनों दिन देखा कि किस तरह मेरे चच्चा और चच्ची लोगों को लूटते, कमजोरों को दबाकर उनकी जमीन छीनते और गांव में अपनी धाक बिठाते। एक दिन मैं सहन में काम कर रही थी जब 2 आदमी आए, उनके हाथ में कागजात थे। मैंने छुप कर सुना, वो कह रहे थे, साहब इस कागज पर दस्तखत करवा लें तो वो खेत भी आपके नाम हो जाएंगे। चच्चा ने गरूर से कहा, फिक्र ना करो, हम जो चाहेंगे वो ही होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये सब खेल कब तक चलेगा। जमीन जो मेरे वालिदैन की आखिरी निशानी थी अब चच्चा के कब्जे में जा चुकी थी। वो खेत जहाँ माँ ने सब्जियां उगाई थी, जहाँ अब्बू की मेहनत के पसीने की खुशबू रची थी, वो सब मेरी आंखों के सामने छिन गया। एक दिन मैं वहां गई, खेत की मिट्टी को हाथों से छुआ तो दिल भर आया। मैंने खुद से कहा, ये जमीन मेरी है, मैं इसे वापस लूंगी। इसी हिम्मत ने मुझे जुबान खोलने पर मजबूर किया। एक शाम चच्चा बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। उनके पास गांव के 2 बड़े बैठे थे। मैं धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी और साफ कहा, ये जमीन मेरा हक है, मुझे वापस चाहिए। उनके सामने महफिल जैसे लम्हे भर के लिए रुक गई। एक आदमी ने हैरान होकर मुझे देखा। मेरे अल्फाज सुनते ही चच्चा का चेहरा आग की तरह सुर्ख हो गया। वो कुर्सी से उठे और धाड़कर बोले, जुबान खोलने की जुर्रत कैसे हुई? अभी हमेशा के लिए चुप करा दो इसे। मेरा दिल जैसे रुक गया। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। चच्ची ने नफरत भरी आंखों से मुझे घूरा और जहर उगलते लहजे में कहा, हाँ आज ही इसका खात्मा कर दो, ज्यादा बढ़ गई है ये। उनकी आवाज ने फिजा को और भी बोझल कर दिया। मैं कांपते हुए पीछे हटी, मेरा दम घुटने लगा। लग रहा था जैसे कमरे की हवा रुक गई हो। उसी लम्हे उनका खास मुलाजिम आगे बढ़ा। वो वही शख्स था जो बरसों से उनके साथ रहता, उनके हर हुक्म को सर आंखों पर रखता और सब राज जानता था। वो आहिस्ता आवाज में बोला, साहब रुक जाएं। चच्चा ने चौंक कर कहा, क्या मतलब, तू हमें रोक रहा है? मुलाजिम ने नरमी मगर पुख्तगी से कहा, इसे खत्म करने की जरूरत नहीं, इसकी शादी मुझसे कर दे। सबके चेहरे पर हैरत दौड़ गई। चच्ची ने जोर से कहा, ये क्या पागलपन है? मुलाजिम ने वजाहत दी, यूं ये जुबान कभी नहीं खोलेगी, जमीन भी आपके पास रहेगी और कानून भी कुछ नहीं कह सकेगा। निकाह के बाद ये मजबूर हो जाएगी। चच्चा ने सोचते हुए कहा, अगर वाकई ये बात है तो फायदा है। चच्ची ने पहले इनकार किया मगर फिर कहका लगाकर बोली, ठीक है निकाह ही कर दो। इसके रोने चिल्लाने से क्या होता है? मैं चीख उठी, नहीं ये जुल्म है, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मगर मेरी आवाज को किसी ने न सुना। मुलाजिम आगे बढ़ा और मेरा हाथ खींच लिया। मैं छुड़ाने लगी मगर चच्ची ने मेरे बाल पकड़ लिए और जोर से खींचकर कहा, चुप कर जा वरना और बुरा होगा। उसी रात गांव के चंद गवाहों को बुला लिया गया, कमरे में कुरान रखा गया और निकाह खां को बिठा दिया गया। मेरा दिल कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं इनकार करती रही मगर किसी ने न सुनी।
چچی نے سخت لہجے میں کہا، زبان بند رکھ، یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ نکاح کی رسم میرے لیے سزا سے بڑھ کر تھی۔ وہ کمرہ جس میں نکاح خواں بیٹھا تھا وہاں میرے لیے قید خانہ سا ماحول تھا۔ ہر طرف اجنبی چہرے تھے، چند گواہ بلا لیے گئے جو محض رسمی طور پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر حیرت تھی مگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ میری آنکھوں سے آنسو تھمتے نہ تھے۔ میں بار بار ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی، مجھے مت باندھو، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، مگر کوئی کان دھرنے کو تیار نہ تھا۔ چچی خوشی سے جھوم رہی تھی، اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ چچا اطمینان سے مسکرا رہے تھے جیسے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی کا آخری سہارا بھی چھین دیا گیا ہے۔ نکاح کے الفاظ گونجتے رہے اور میں پتھر کی بنی بیٹھی رہی۔ نکاح خواں نے 3 بار پوچھا، میرے ہونٹ کپ کپائے مگر آواز نہ نکلی۔ چچی نے میری پسلی میں کونی ماری اور دھمکی دی، ہاں کہنا ورنہ ابھی یہی رسوا کر دوں گی۔ میری حالت نیم مردہ تھی، لبوں سے ہلکی سی آواز نکلی اور نکاح مکمل ہو گیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری روح بھی چھین لی گئی ہو۔ کمرے میں کہکے گونجے۔ چچا نے ملازم کو دیکھ کر کہا، مبارک ہو، اب یہ تیری ذمہ داری ہے۔ ملازم نے سر جھکا کر جواب دیا، جی صاحب۔ نکاح کے بعد چچا نے دروازے پر کھڑے ڈرائیور کو حکم دیا، اسے گاڑی میں بٹھا کر اس کے شوہر کے گاؤں لے جاؤ، رات ہونے سے پہلے پہنچ جانا۔ ڈرائیور فوراً جھکا اور کہا، جی حضور۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر نکلی۔ گاؤں کے چند لوگ دروازے پر جمع تھے، سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے مگر کوئی کچھ بول نہ سکا۔ ان کے چہروں پر سوال تھے مگر خوف نے ان کے ہونٹ سی رکھے تھے۔ گاڑی میرے سامنے کھڑی تھی، میرا سامان جلدی جلدی ڈال دیا گیا۔ میں اندر بیٹھی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ راستہ اندھیرا ہو رہا تھا اور گاڑی کے اندر خاموشی کا راج تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈرائیور خاموشی سے سڑک پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ شخص جسے اب میرا شوہر کہا جا رہا تھا برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اچانک وہ میری طرف جھکا اور سخت لہجے میں بولا، چپ رہو، زیادہ رونا دھونا کیا تو گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ اس کے الفاظ نے میری جان نکال دی۔ میں سہم گئی اور ہونٹ بند کر لیے۔ گاڑی کے اندر کا ماحول بوجھل تھا۔ کھڑکی کے شیشے پر بارش کے قطرے پڑنے لگے اور گاڑی اندھیری سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ شادی میری نئی قید ہے یا کوئی اور جال۔ میرا ذہن سوالوں سے بھرا ہوا تھا مگر زبان بند تھی۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ کہا، یہ سب زبردستی ہوا ہے، میں نے نہیں چاہا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے پرواہ نہیں، اب تو میری ہے، یہی کافی ہے۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھیں مزید نم ہو گئیں۔ ڈرائیور خاموش بیٹھا، سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں آئینے میں بار بار ہم پر پڑتی۔ ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے وہ سب سمجھ رہا ہے مگر کچھ کہہ نہیں پا رہا۔ راستے میں ایک جگہ گاڑی رکی۔ ڈرائیور نے کہا، صاحب تھوڑا پانی پی لیں۔ وہ شخص باہر نکلا اور پانی لیا۔ میں نے موقع پا کر ڈرائیور سے آہستہ کہا، مجھے بچا لو، مجھے یہ شادی قبول نہیں۔ ڈرائیور نے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور کہا، بی بی میری مجال نہیں کہ صاحب کے حکم کے خلاف جاؤں، معاف کرنا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ گاڑی پھر چل پڑی۔ گاؤں کے راستے سنسان تھے، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ گاڑی سے کود کر بھاگ جاؤں مگر یہ سوچ کر کام گئی کہ اگر پکڑی گئی تو انجام اور بھی برا ہوگا۔ میں نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے باندھ لیے اور آنکھیں بند کر کے خاموش ہو گئی۔ راستے میں ایک جگہ پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ 2 اہلکاروں نے ہماری گاڑی کو روکا۔ ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا۔ ایک اہلکار نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ڈرائیور نے جواب دیا، اپنے گاؤں، یہ میڈم اور ان کے شوہر ساتھ ہیں۔ اہلکار نے اندر جھانکا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے لمحہ بھر کو چونک کر کہا، سب ٹھیک ہے بی بی۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے، کچھ نہ کہا۔ وہ شخص فوراً بولا، ہاں سب ٹھیک ہے، یہ ذرا طبیعت سے کمزور ہے۔ اہلکار نے سر ہلایا اور گاڑی کو جانے دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخوں اور کہوں کہ نہیں، سب ٹھیک نہیں، لیکن میرے اندر کی خوفزدہ آواز خاموش رہی۔ یہ لمحہ میرے لیے ایک نئے باب کی شروعات تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا یہ قید خانہ ہمیشہ کے لیے میرا مقدر ہے یا اس اندھیرے کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہے؟ میرا دل دھڑک رہا تھا، دماغ سوالوں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا میری کہانی یہی ختم ہو گئی یا کوئی نیا موڑ آنے والا ہے؟ گاڑی اندھیرے راستوں پر دوڑتی جا رہی تھی۔ بارش کی بوندیں شیشے پر تیز رفتاری سے پڑ رہی تھی اور وائپر مسلسل حرکت میں تھے۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخوں چلاؤں لیکن زبان جیسے بوجھل ہو گئی تھی۔ وہ شخص جو میرا زبردستی کا شوہر تھا بار بار پیچھے مڑ کر مجھے گھورتا اور سخت لہجے میں کہتا، خاموش رہو، کوئی ڈرامہ نہ کرو۔ میں سہم کر کانپتی اور ہونٹوں کو بھینچ لیتی۔ ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا تھا لیکن اس کی نظریں بار بار آئینے میں مجھ پر پڑ رہی تھی۔ سڑک سنسان تھی، کہیں بجلی کے کھمبوں پر ہلکی روشنی جھلملاتی تھی اور پھر اندھیرا دوبارہ نگل لیتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ سفر مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ دل بار بار کہہ رہا تھا، یہ میرا نیا قید خانہ ہوگا جہاں سے کبھی آزادی نصیب نہ ہوگی۔
میں نے ہمت کر کے آہستہ آواز میں کہا مجھے اپنے گاؤں واپس جانا ہے, مجھے یہاں نہ لے کر جاؤ. وہ شخص فوراً پلٹا اور دھمکی آمیز لہجے میں بولا, میں نے کہا نا چپ رہو, ایک لفظ بھی اور کہا تو یہیں راستے میں چھوڑ دوں گا. ڈرائیور نے ذرا ہلکی آواز میں کہا صاحب اندھیرا بہت ہے, سڑک بھی خراب ہے, شاید گاڑی آہستہ کرنی پڑے. وہ شخص جھنجھلا کر بولا جیسے کہہ رہا ہوں ویسے چلا, ہمیں وقت پر پہنچنا ہے. ڈرائیور نے ایک لمحے کے لیے آئینے میں میری طرف دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا. راستے میں ایک جگہ چیک پوسٹ آئی, پولیس کے 2 اہلکاروں نے گاڑی کو ہاتھ کے اشارے سے روکا. ڈرائیور نے شیشہ نیچا کیا. ایک اہلکار نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ڈرائیور نے جواب دیا گاؤں جا رہے ہیں, صاحب اور بی بی ساتھ ہیں. اہلکار نے اندر جھانکا, میری آنکھیں لال تھیں اور چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا. اس نے ذرا نرم لہجے میں کہا بی بی سب خیریت تو ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ شخص آگے جھک کر بولا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے, یہ ذرا طبیعت کی کمزور ہے. اہلکار نے مشکوک نظر ڈالی مگر پھر ڈرائیور کو جانے دیا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر کہوں سب ٹھیک نہیں, مگر زبان پر قفل لگا تھا. گاڑی دوبارہ اندھیروں میں دوڑنے لگی. میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی. دور کھیتوں میں کبھی کبھی چراغ جلتے تھے مگر زیادہ تر ویرانی تھی. میرا دل ڈوبا جا رہا تھا. اچانک وہ شخص تھوڑا جھکا اور سرگوشی میں کہا ابھی کچھ مت پوچھو, وقت آنے پر سب بتاؤں گا. اس کی آواز میں پہلی بار سختی نہیں بلکہ راز چھپا ہوا تھا. میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولی. راستے میں ایک جگہ گاڑی اچانک جھٹکا کھا کر رک گئی. ڈرائیور نے بونٹ کھولا اور کہنے لگا لگتا ہے انجن گرم ہو گیا ہے. وہ شخص باہر نکلا اور گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا. میں نے موقع پا کر آہستہ آواز میں ڈرائیور سے کہا مجھے یہاں سے نکال دو پلیز, مجھے چھوڑ دو. ڈرائیور نے سر ہلایا اور بولا بی بی میرا رزق انہی کے ساتھ جڑا ہے, اگر کچھ کیا تو میری جان بھی جائے گی, معاف کرنا. میرا دل بیٹھ گیا. میں نے آنکھیں بند کر لی اور پھر سے خاموش ہو گئی. گاڑی دوبارہ چلی تو کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا ڈھابا نظر آیا. ڈرائیور نے کہا صاحب تھوڑا پانی اور چائے لے لیتے ہیں, سفر لمبا ہے. وہ شخص مان گیا. ہم گاڑی سے اترے. میں نے ارد گرد دیکھا, 2-3 لوگ چارپائی پر بیٹھے تھے. انہوں نے ہمیں گھور کر دیکھا مگر کچھ نہ کہا. ڈھابے والے نے پوچھا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ٹال مٹول سے کہا گاؤں جا رہے ہیں, بی بی تھکی ہوئی ہے. میں چاہتی تھی کہ کسی کو کچھ بتا دوں مگر اس کے قریب کھڑے ہونے سے خوف نے مجھے پھر روک لیا. چائے پی کر سفر دوبارہ شروع ہوا. اب راستہ پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا. گاڑی تنگ سڑک پر چل رہی تھی, نیچے گہری کھائیاں تھیں. ڈرائیور نے گاڑی احتیاط سے چلائی. میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ کسی طرح یہ سفر ختم ہو اور میری جان اس مصیبت سے چھوٹے. لیکن ساتھ ہی اس کے الفاظ دماغ میں گونج رہے تھے ابھی کچھ مت پوچھو, وقت آنے پر سب بتاؤں گا. یہ الفاظ مجھے الجھا رہے تھے. کیا واقعی کوئی راز ہے؟ کیا یہ صرف ڈراوا ہے یا حقیقت؟ رات گہری ہو چکی تھی. چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا. میں نے ماں باپ کی تصویریں آنکھوں میں بسائے رکھی. مجھے لگا جیسے وہ میرے ساتھ ہیں, مجھے حوصلہ دے رہے ہیں. میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی مگر باہر سے پتھر بن گئی تھی. کچھ دیر بعد گاڑی ایک کھلے میدان میں رکی. ڈرائیور نے کہا صاحب تھوڑی دیر یہاں رک لیں, ٹائروں کو دیکھ لیتا ہوں. وہ شخص گاڑی سے باہر نکلا اور لمبی سانس لی. میں نے دوبارہ ہمت کر کے آہستہ کہا تم یہ سب کیوں کر رہے ہو, کیوں مجھے ساتھ لے جا رہے ہو؟ وہ میری طرف پلٹا. آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور بولا وقت آنے پر جان لو گی. یہ جواب مجھے مزید بے چین کر گیا. میرے لیے یہ سفر ایک قید کی زنجیر تھا. ہر لمحہ ایک نیا خوف, ایک نیا سوال جنم دے رہا تھا. لیکن اندر ہی اندر مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اس کہانی کا رخ وہ نہیں جس کا میں تصور کر رہی ہوں. تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک بڑے دروازے پر رکی. ہوا میں ایک اجنبی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی. میں نے حیرت سے گردن اٹھائی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. سامنے ایک وسیع و عریض حویلی کھڑی تھی جیسے کسی رئیس کی ملکیت ہو. روشنیوں میں نہائی ہوئی دیواریں اور اونچے دروازے یہ بتا رہے تھے کہ یہاں دولت اور طاقت کا بسیرا ہے. مجھے یقین نہ آیا کہ یہ جگہ کسی عام ملازم کی ہو سکتی ہے. میرا دل دھڑکنے لگا. ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا, میرا سامان اتارا اور بولا صاحب میں واپس جا رہا ہوں. اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر ہونٹ بند رہے. پھر وہ خاموشی سے گاڑی موڑ کر اندھیرے میں گم ہو گیا. میں دروازے کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ شاید یہ بھی چچا کا کوئی نیا منصوبہ ہے. دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا. اتنے میں وہ شخص جو اب میرا شوہر کہلانے لگا تھا اچانک میرا ہاتھ سختی سے پکڑ کر بولا یہ تیرا گھر نہیں ہے, میرے ساتھ چل. اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں انکار بھی نہ کر سکی. میں ہکا بکا رہ گئی. میری آنکھوں میں سوال تھے لیکن ہونٹ جیسے قفل بند ہو گئے. وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک دوسری گاڑی تک لے گیا جو قریب ہی کھڑی تھی. وہ سیاہ رنگ کی گاڑی تھی, دروازے بند تھے اور شیشے کالے. میں نے حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھا. میری آواز کپ کپ آئی, یہ سب کیا ہے, کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ پلٹا اور مختصر کہا اب جو دیکھے گی اس پر یقین رکھنا,
اس کے لہجے میں پہلی بار سختی کی بجائے ایک عجیب یقین چھپا تھا۔ یہ الفاظ میرے دل کو اور الجھا گئے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ ڈرائیور کوئی اور تھا، نیا چہرہ۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ دوسری گاڑی شہر کی طرف دوڑنے لگی۔ راستے بھر میں نے لب سی رکھے تھے۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ کھڑکی کے باہر روشنیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ گاؤں کی سنسانی پیچھے رہ چکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک اور بڑے مکان کے سامنے رکی۔ میں نے گردن اٹھائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دم ساکت ہو گیا۔ یہ مکان نہیں بلکہ ایک شاندار محل سا لگ رہا تھا۔ اونچی دیواریں، لوہے کا بھاری گیٹ اور اندر تک جاتی روشنیوں سے جگمگاتی راہیں۔ ڈرائیور نے گیٹ کھٹکھٹایا۔ فوراً اندر سے پہرے دار دوڑے آئے۔ گیٹ کھلتے ہی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی ہم مین ہال کے قریب پہنچے، 2 پولیس اہلکار سیدھے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی باقاعدہ سلوٹ کیا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ جس شخص کو میں کل تک چچا کا خاص ملازم سمجھتی تھی، آج پولیس والے اسے عزت سے سلام کر رہے تھے۔ میں نے بے اختیار کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ تمہیں سر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ پرسکون انداز میں گاڑی سے اترا اور میری طرف دیکھ کر بولا، یہ میرا اصل گھر ہے، میں ملازم نہیں پولیس افسر ہوں۔ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ مجھے لگا زمین میرے نیچے سے نکل گئی ہو۔ دل میں خوف اور سکون دونوں اکٹھے بھر گئے۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ ایک وسیع ہال میں بڑے بڑے صوفے لگے تھے۔ دیواروں پر پولیس کے میڈلز اور تعریفی اسناد لگی تھیں۔ میں حیرت سے ایک ایک چیز دیکھتی رہی۔ میں نے دھیرے سے کہا، تو یہ سب حقیقت ہے؟ تم ملازم نہیں تھے؟ وہ قریب آیا اور بولا، نہیں، میں کئی مہینوں سے تمہارے چچا اور چچی کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، تو پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ اگر میں تمہیں وہیں چھوڑ دیتا تو وہ تمہیں ختم کر دیتے۔ نکاح میرا منصوبہ نہیں تھا بلکہ تمہیں بچانے کا راستہ تھا۔ اسی وقت ایک اور پولیس افسر اندر آیا۔ اس نے فائل پکڑی ہوئی تھی۔ وہ بولا، سر، یہ سب ثبوت مکمل ہو گئے ہیں، ان کے جعلی کاغذات، قبضے اور لین دین کی تفصیلات۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، بی بی آپ کو مبارک ہو، آپ کے ماں باپ کی زمین کا حق اب واپس مل سکتا ہے۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ میں نے حیرت اور لرزتی آواز میں کہا، کیا واقعی یہ سب ممکن ہے؟ وہ افسر بولا، جی بالکل، آپ کے شوہر نے سب کچھ رسک لے کر جمع کیا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ رات گئے تک لوگ آتے جاتے رہے، مختلف پولیس اہلکار فائلیں اور رپورٹس لاتے۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھی ان سب کو دیکھتی رہی۔ وہ سب اسے سر کہہ کر مخاطب کرتے اور میں بار بار سوچتی کہ یہ وہی شخص ہے جسے میں کل تک ایک عام ملازم نوکر سمجھتی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں شکوے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن نکاح؟ وہ سب کیوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ لوگ تمہیں زندہ نہ چھوڑتے۔ کچھ دیر بعد کچن سے ایک ملازمہ چائے لے کر آئی۔ اس نے ادب سے کہا، بی بی آپ تھک گئی ہوں گی، یہ پی لیں۔ میں نے کپ ہاتھ میں لیا تو محسوس ہوا کہ اب میں قید میں نہیں بلکہ ایک نئی جگہ پر ہوں جہاں لوگ میرا احترام کر رہے ہیں، لیکن دل پھر بھی ڈرا ہوا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف کوئی اطلاع دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے کہا، کل صبح چھاپا مارا جائے گا، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ میں نے پہلی بار اسے ایک حقیقی افسر کی طرح حکم دیتے دیکھا۔ فون بند ہونے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور بولا، یہ سب ختم ہونے والا ہے، تمہارے چچا اور چچی کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔